گفتگو میں انداز سن رہو لو بھائی جان، بڑی لڑائی کا ہو گیا ہوا ہے آغاز، اداروں کے درمیان تصادم کا جو خدشہ تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف عدالت نے حکومت کو گھر بھیجنے کی دھمکی دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے پاس معاملہ جو آیا ہے، جو مواد ہے ہمارے پاس، وہ حکومت کو ڈسمس کرنے، گھر بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی لڑائی ہے پاکستان میں، لیکن اس بار ذرا صورتحال ڈیفرنٹ ہے۔ اس بار پارلیمنٹ کا پلڑا ایک حوالے سے بھاری ہے، کیونکہ جو ہمیشہ سپریم کورٹ کی اتحادی رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور مل کر دونوں پارلیمنٹ پر وار کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ اس بار کسی بھی وجہ سے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو لہذا پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فیصلہ کون سا؟ مخصوص نشستوں والا۔ فیصلہ کون سا؟ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے انتخابات نہ لڑ پانے کی وجہ سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے ایم این ایز، ایم پی ایز کو تحریک انصاف میں شمولیت کرنے کی جو سپریم کورٹ نے نئی مہلت دی تھی اپنے فیصلے میں، اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے لیے ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے۔ قانونی مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب معاملہ کہاں جا کر رکے گا، یہ لڑائی کس نہج پر جا کر پہنچے گی؟ کیا جو سپریم کورٹ ہے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے گی، یا پھر وہ جو اسلام آباد سے ہی ایک عدالت سے کہا گیا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یہ جو مقدمہ ہے یہ کافی ہے حکومت کو ڈسمس کرنے کے لیے، تو وہاں سے کوئی حکومت کو گھر بھیجا جائے گا؟ ہوگا کیا؟ اور 8 جج صاحبان جنہوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ تحریک انصاف کے حق میں دینے والے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یا پھر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے نئے قانون کے سامنے جج صاحبان جو ہیں کہیں گے کہ جناب پارلیمنٹ کا قانون ہے تو لہٰذا ہم اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہوگا کیا؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور آغاز، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، یاد ہی ہے آپ کو کہ 12 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد جو میں نے کئی ولاگس میں گزارش کی تھی کہ جو پی ٹی آئی نہ حقدار نہ دعوے دار، جب سپریم کورٹ نے ان کو نہ صرف مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کیا بلکہ جو اپنا 39 اور 41 یعنی 80 کے قریب ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالنے کا بندوبست بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کر لیا۔ فل کورٹ نے سماعت کی، 8 جج صاحبان نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا جو کہ پٹیشنر نہیں تھی۔ تو اس وقت میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، وہ مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کروانے کا آرڈر جو مرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں دیا تھا، وہ آرڈر اس وقت کی پارلیمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ میں قرارداد آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں مانتے۔ آئین اگر نافذ ہوتا ہے تو پورے ملک پر ہوتا ہے نا، یہ پک اینڈ چوز کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں انتخابات کروائیں، خیبر پختونخوا کو بعد میں دیکھا جائے گا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں انتخابات کروا کے اور اس کو عمران خان کے حوالے کر دیں اور عام انتخابات میں تاکہ جو ہے وہ سارا جو سسٹم عمران خان صاحب کے حوالے ہو۔ یعنی اسی طرح کی کچھ پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئیں اور پارلیمنٹ نے فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بھائی یہ مجھے اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس پر عمل درآمد اس لیے ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا کیونکہ اس فیصلے کے سامنے پارلیمنٹ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو ہو گیا وہ کام۔ کل قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا ہے، اور بل پیش کیا ہے جناب مسلم لیگ نون کے ایم این اے بلال کیانی صاحب، انہوں نے بل پیش کیا ہے، اور جو بل ہے جو قانونی مسودہ اس کو ظاہر ہے کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کافی ہے جب یہ قانون بن جائے گا۔ سپریم کورٹ کا وہی فیصلہ مخصوص نشستوں والا، اور 80 سیٹیں جن میں سے 39 جو ہے قومی اسمبلی کی نشستیں پی ٹی آئی کے حوالے ہو گئی ہیں، اور کچھ مزید میرا خیال ہے 89 سیٹس ہیں جو پنجاب کے پی کے اور سندھ سے پی ٹی آئی کو صوبائی اسمبلیوں سے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے نوٹیفائی کر دیا کہ یہ ارکان جو ہیں یہ کل ملا کے یہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں سارے۔ تو اب یہ اپنا جو فیصلہ ہے، فیصلہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بل ہے اس بل میں یہ کہا گیا کہ جو مجوزہ بل میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترمیم پیش کی گئی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ آزاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مخصوص مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔
یہ ویسے بھی نا مخصوص مدت جو آئین نے دی ہے یہ اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ کوئی رکن آزاد حیثیت میں الیکشن جیتنے کے بعد اپنا نوٹیفیکیشن ہونے کے 3 دن کے اندر اس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اس کے بعد وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، پھر بل کے متن میں یہ تجویز دی گئی کہ آئین، اچھا لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آزاد ارکان جیت کر آئے، جس میں 39 وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا تھا، 41 اور ہیں، تو وہ انہوں نے دیا 15 دن کی مہلت کہ آپ 15 دن کے اندر آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں گے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم کسی جماعت یعنی پی ٹی آئی میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 7 دن میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تصدیق کرے گا اور اگلے 7 دن میں الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کر دے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آئین یہ نہیں کہتا۔ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا آئین بنانے والوں نے ایک نیا قانون پرانے قانون کا آئین کی جو شک ہے اس کا اعادہ کرنے کے لیے ایک نیا قانون بنا دیا کہ وہ جو مخصوص مدت ہے یا بنانے کے لیے تجویز پیش کر دی، مسودہ پیش کر دیا کہ جو مخصوص مدت ہے، اس مخصوص مدت یعنی 3 دن کے بعد کسی کو کوئی پلیٹ فارم میں رائٹ نہیں دے گا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کرے۔ آگے چل کر تجویز کیا گیا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 میں آزاد امیدواروں کو دوبارہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ مجوزہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کروانے والی جماعت مخصوص نشستوں کے اہل نہیں ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس امیدوار نے ریٹرننگ افسر کے سامنے جماعت سے وابستگی کا بیان حلفی جمع نہ کرایا ہو اسے آزاد تصور کیا جائے گا۔ الیکشن کے بعد پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا امیدوار کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں سمجھا جائے گا، اور الیکشن کا دوسرا ترمیمی بل 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔ وزیر قانون نے سفارش کی کہ بل کو قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا جائے، اور اسپیکر صاحب نے بل قائمہ کمیٹی کے حوالے کرتے ہوئے کل اس کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ جو ہے وہ ترمیمی بل اور بھی تھے جو کیے گئے پیش۔ اب یہ جب قانون بن جائے گا، کیونکہ قانون بنا رہی ہے پارلیمنٹ اور اس قانون کو نافذ العمل کیا جا رہا ہے 2017 سے، تو جو سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس قانون کے تحت، جب یہ قانون بن جائے گا اور صدر صاحب اس پر دستخط کر لیں گے، اس قانون کے تحت وہ ہو جائے گا غیر مؤثر فیصلہ۔ پھر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی دوڑی ہوئی جائے گی کہ جناب یہ تو توہین عدالت ہو رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو سپریم کورٹ میں ایک چٹھی ڈال دی نا، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو 41 ارکان ہیں ان کا بتائیں ہم کیا کریں۔ مطلب انہوں نے تو اپنا جو بیان حلفی ہیں ان کے وہ ٹھیک ہے غلط ہے، اب ہمیں بتائیں، ہم اس پہ کنفیوز ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی کہا تھا کہ کوئی ابہام ہو تو ہمارے پاس آئیے گا، تو الیکشن کمیشن نے ایک درخواست ڈال دی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے جو اپیل تھی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ یہ سننے سے انکار کر دیا، یہ سننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تو اس اپیل کو لگائیں گے ویکیشنز کے بعد یعنی ستمبر میں۔ اب سپریم کورٹ ستمبر تک آئے گی، تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل چکا ہوگا۔ اب اگر پی ٹی آئی جاتی ہے کہ یہ ہمارے اس معاملے کو سنیں، پارلیمنٹ نے قانون بنا لیا اور پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنا سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ تو کہہ چکی ہے کہ جی ہم یہ معاملے اب چھٹیوں کے بعد سنیں گے۔ تو اگر نون لیگ کی اپیل اور پیپلز پارٹی کی اپیل سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں 2 ارکان جو ہیں، 3 میں سے 2 ارکان، چیف جسٹس اور 2 اور سینئر موسٹ جج صاحبان تھے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر، تو 2 جو ہیں منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، وہ تو انکار کر چکے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی اتنا ارجنٹ میٹر نہیں ہے اور ہم چھٹیوں کے بعد اس کو سنیں گے۔ تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ بھی، اپنا نوٹ بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنی چھٹیاں اور اپنی آرام اور آرائش کے لیے یہ آپ جج نہیں بنے، آپ سائلین کو انصاف دینے کے لیے جج بنے، لہٰذا یہ جو اپیلیں ہیں ان کو سننا چاہیے بر وقت۔ نہیں سنا، کہا گیا نہیں ہم تو چھٹیوں کے بعد آئیں گے، ایزی ہو کر آئیں گے۔ تو اب وہی سپریم کورٹ میں جب پی ٹی آئی اگر کل کو اس قانون کے خلاف جاتی ہے، یہ دیکھیں جی ظلم ہو گیا جناب، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، تو پھر وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ کمیٹی کے جج صاحبان کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے نہیں آئیں، ہم سنتے ہیں آپ کا۔ تو پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے حکومت کی جو پارٹی ہے، حکمران جماعتیں، ان کی اپیلیں تو سننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم چھٹیوں کے بعد آئیں گے،
اور اب آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ لہٰذا ستمبر تک پارلیمنٹ بہت آگے نکل چکی ہوگی، قانون بن چکا ہوگا، اس قانون پر پارلیمنٹ عمل کرے گی۔ ستمبر کے بعد اگر جج صاحبان جو ہیں وہ آ کر پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کہیں گی کہ نہیں پارلیمنٹ کون ہوتی ہے ترمیم کرنے والی، ہم ہیں نا، تو یہ کرے گی تو پھر لڑائی بڑھے گی۔ لڑائی ویسے بھی بہت آگے جا چکی ہوئی ہے۔ کل ایک مقدمہ تھا مسنگ پرسنس کا، اور اس مقدمے میں ایک ہیں سافٹ ویئر انجینئر ہیں محمد فہیم صاحب، ان کی بازیابی کی درخواست تھی، اور اس میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ اس میں کیا کہتے ہیں سماعت کی، اور ایک موقع پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ مسنگ پرسنس کے متعلق جتنے کیسز ہیں یہ حکومت اور جبری گمشدگی کمیشن کو ڈسمس کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی ہم ان مقدمات کی بنیاد پر اس حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں، یہ لاپتہ افراد کی مقدمات کی بنیاد پر، کیونکہ حکومت وہ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی۔ پھر وہ صرف حکومت نہیں اور اپنا مسنگ پرسن کمیشن نہیں، بلکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیگر اداروں کو بھی ان کے ذریعے ہم ان فیصلوں کی وجہ سے گھر بھیج سکتے ہیں، دیگر اداروں کو بھی ڈسمس کر سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکومت کے لیے ایک اچھا خاصا جو ہے وہ خطرہ ہے حکومت کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں فراہم کر رہی، لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کرا رہی حکومت، تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو انہیں عدالت ہو یا کوئی اور چکر ہو، اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب اگر بھیجنا چاہیں تو حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اگین لڑائی اداروں کے درمیان، تصادم سے یاد آیا کہ ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جماعت اسلامی پر لگ گئی ہے پابندی لگانے کا ہو گیا فیصلہ، لیکن بنگلہ دیش میں یہ جو ابھی ریسنٹلی وہاں پر کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، اور ان مظاہروں میں کوئی 205 لوگ ہلاک ہوئے، سرکاری طور پر 147 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ تو اس بنیاد پر حسینہ واجد اور کی سربراہی میں جو 14 جماعتی اتحاد ہے حکمران، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی اور ان کی جو طلبہ تنظیم ہے اسلامی چھاتر و شبر، یہ تنظیم کا نام ہے، تو ان پر پابندی لگائی جائے۔ وزارت قانون نے فیصلہ کر لیا، وزارت داخلہ کو بریفنگ دی جائے گی، اور پھر آج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی پر پابندی کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ احتجاج کر پائے، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن جماعت اسلامی ایک بڑا سا دھرنا راولپنڈی میں دینے میں کامیاب ہو گئی، اور کراچی اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی دھرنوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ تو حکومت کے ساتھ جماعت اسلامی کے کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہاں پر تو جماعت اسلامی پرامن ہے، تو لہٰذا پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ جماعت اسلامی کو پابندی کا کوئی خطرہ ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کو پابندی کا خطرہ ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعات، اس کے علاوہ کئی اور معاملات جو سامنے رکھے گئے تھے، IMF کو خط لکھنا، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، فوج کے خلاف پروپیگنڈا، عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا، کافی اچھا خاصا مواد اکٹھا کر کے عطا تائرڈ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی ہم حکومت اس پر پابندی لگانے جا رہی ہے پی ٹی آئی پر، لیکن پھر حکومت تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ تو یہاں پر پی ٹی آئی تو بچ گئی، جماعت اسلامی میدان میں آ گئی، لیکن بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی جو بڑے عرصے سے شیخ حسینہ واجد جن کے خلاف بڑی کارروائیاں کر رہی ہے، بہت سے جماعت اسلامی کے رہنما جو سن 71 میں جو تھے وہاں لڑے تھے، ان کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں، ان کو قید بھی کیا گیا ہے، بڑی سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا وہاں جو کیریکٹر وہاں کی حکومت کے مطابق ہے، انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر دیا، اور آج اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اعلان ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، اور یہاں جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور یہاں کی حکومت تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور یہاں پر حکومت، پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، اس تصادم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔